پی ایم کیئر فنڈ کی تشہیر کے لیے چینی ایپ کا استعمال۔ بیرونی عطیات حاصل کرنے سفارت خانوں کے استعمال پر کانگریس کا استفسار۔ کانگریس نے حکومت سے کورونا وائرس کے معاملات سے نپٹنے حکومت کی جانب سے قائم کردہ پی ایم کیئر فنڈ میں بیرونی عطیات بشمول چین، پاکستان اور قطر سے حاصل ہونے والی رقم سے متعلق سوالات کیے۔ کانگریس کے ترجمان رندیپ سنگھ سرجیوالا نے حکومت سے کیئر فنڈز پر بیرونی ممالک میں ہندوستان کے سفارت خانوں کی جانب سے کیئر فنڈ کی تشہیر اور رقومات اکٹھا کرنے اور دیگر بیرونی ممالک سے عطیات کے حصول پر استفسار کرتے ہوئے کہا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ پابندی عائد کردہ چینی ایپ پر حکومت نے اس فنڈ سے متعلق تشہیر کی۔ آخر کیوں 27 ممالک میں ہندوستانی سفارت خانوں نے عطیات کے لیے مہم چلائی؟ ابتدا ہی سے وزیر اعظم کیئر فنڈ کے بارے میں ہر طرح کے شکوک و شبہات ہوتے رہے ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ جب وزیر اعظم کا ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ پہلے سے موجود تھا تو پی ایم کیئر فنڈ کے نام پر خانگی ٹرسٹ بنانے کی کیا ضرورت تھی اور اس میں سرکاری مشینری کا کیوں استعمال کیا گیا؟ متعدد سفارت خانوں اور ہائی کمشنرز سے ملی اطلاع کے مطابق ویب سائٹس اور سوشل میڈیا پر وزیر اعظم کیئرز کے لیے مہم چلائی ہے۔ اس طرح سے پی ایم کیئر فنڈ کو چین، پاکستان اور قطر جیسے ممالک سے بھی چندہ ملا۔ آر ٹی آئی سے حیران کن انکشاف ہوئے ہیں کہ 27 ممالک میں موجود ہندوستانی سفارت خانوں نے وزیر اعظم کی سربراہی میں وزیر اعظم کیئر فنڈ کے لیے مہم چلائی، جس کی وجہ سے کافی تعداد میں عطیات وصول ہوئی ہیں، جس کی مالیت ہزاروں کروڑ کی ہے۔ اس کے باوجود پی ایم کیئر فنڈ کو سی اے جی، آر ٹی آئی یا پھر آڈٹ کے دائرہ کار سے دور رکھا گیا ہے۔ ہندوستان میں صرف اسی چیریٹی ٹرسٹ کو چھوٹ کیوں دی گئی؟ آخر اسے لے کر خصوصی انتظام کیوں ہیں؟ پی ایم کیئرز فنڈ ایک عوامی اتھارٹی کیوں نہیں ہے؟ پی ایم کیئرز فنڈ کا سی اے جی یا حکومت ہند کی کسی ایجنسی کے ذریعے آڈٹ کیوں نہیں ہو سکتا ہے تاکہ بیرون ملک سے وصول کی جانے والی رقم کے بارے میں معلومات سامنے آئیں؟ جگن کی امت شاہ اور گجیندر سنگھ شیخاوت سے ملاقات۔ پولاورم پروجیکٹ کے بشمول آندھرا پردیش کے اہم مسائل پر تبادلہ خیال۔ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر وائی ایس جگن موہن ریڈی نے ملک کے قومی صدر مقام میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے پولاورم پروجیکٹ کے لیے فنڈز کی اجرائی کے بشمول ریاست کے مختلف اہم مسائل پر بات چیت کی۔ جگن موہن ریڈی نے شاہ کو پولاورم پر ایک یادداشت پیش کی اور ان پر زور دیا کہ وہ فائنانس اور جل شکتی محکموں کو 2017-18 انڈیکس کے مطابق نظر ثانی تخمینہ مصارف 55,656 کروڑ منظور کرنے کے لیے درکار ہدایات جاری کی۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے خواہش کی ہے کہ وہ حصول ارضیات کے ری ایمبرسمنٹ، ریلیف اور باز آباد کاری پیکیج کو حصول اراضی ایکٹ 2013 کے تحت جاری کرے۔ انہوں نے کہا کہ دسمبر 2018 بلز کے بشمول پولاورم کاموں کے ری ایمبرسمنٹ کے طور پر 1,769 کروڑ روپے ہنوز ریاست کو ادا شدنی ہے۔ انہوں نے شاہ سے خواہش کی ہے کہ وہ تخمینہ مصارف میں اضافے سے قبل اس قومی پروجیکٹ کے کاموں کو تیزی کے ساتھ مکمل کرنے کے اقدامات کریں۔ انہوں نے مرکزی وزیر داخلہ کو یاد دہانی کرائی کہ کورونا وبا کے دوران ریاستی حکومت نے فلاحی اسکیمات کو نہیں روکا۔ ان تمام امور پر تبادلہ خیال کے دوران چیف منسٹر اے پی نے کہا کہ آندھرا پردیش کو خصوصی موقف دینا بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ جگن موہن ریڈی نے مرکزی وزیر جل شکتی گجیندر سنگھ شیخاوت سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے پولاورم پروجیکٹ کے قبل ازیں 55,656 کروڑ روپے جاری کرنے پر زور دیا۔ جگن نے پولاورم پروجیکٹ کے زیر التوا بلز کے بشمول بین الریاستی دریاؤں کے پانی کی تقسیم کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔
نیوزی لینڈ کے فلاحی اداروں میں 2,56,000 افراد کا استحصال ہوا۔ بچوں کے استحصال کی تحقیقات کرنے والی نیوزی لینڈ کی رائل کمیشن آف انکوائری نے اپنی عبوری رپورٹ میں کہا ہے کہ 1950 سے 2019 کے دوران 2,56,000 افراد کا استحصال کیا گیا۔ یہ تعداد دیکھ بھال کے سرکاری اور مذہبی مراکز میں اس دوران رہنے والے لگ بھگ 6,55,000 افراد کا تقریباً 40% بنتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کیئر ہومز میں رہنے والے لوگوں کی تعداد حکومت کے سابقہ اندازوں سے تقریباً 6 گنا زیادہ ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ استحصال کی ایک مخصوص شکل نظر انداز کیے جانے والے افراد کی تعداد کو اس تحقیق میں شامل نہیں کیا گیا تھا، لیکن اگر اسے بھی شامل کیا جاتا ہے تو استحصال کا شکار ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ رائل کمیشن آف انکوائری کے چیئرمین کورل شاہ نے ایک بیان میں کہا کہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ کیئر ہومز میں استحصال کا شکار ہونے والوں کی تعداد انتہائی محتاط اندازوں کے مطابق بھی سابقہ اندازے سے زیادہ ہے۔ تاریخ کے اس سیاہ باب کا پتہ لگانے کے لیے 2018 میں رائل کمیشن کے قیام کا اعلان کیا گیا تھا اور بعد میں گرجا گھروں اور دیگر مذہبی اداروں کو بھی اس جانچ کے دائرے میں شامل کیا گیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مذہبی اداروں میں بچوں اور نوعمر افراد کے ساتھ کی شرح 21% سے 42% تک ہو سکتی ہے اور یہ ہر لحاظ سے ایک سنگین اور دیرینہ سماجی مسئلہ ہے جسے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیئر ہومز میں تمام بچوں کو ہر طرح کے نقصان سے محفوظ ہونا چاہیے تھا، لیکن جو شواہد سامنے آئے ہیں ان سے معاملہ بالکل اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ متاثرین نے استحصال کی انتہائی بھیانک تفصیلات بیان کیں، جبکہ ماہرین، وکلاء اور سرکاری حکام نے بھی اپنے اپنے تجربات بیان کیے۔ استحصال کا شکار ہونے والوں کی جو تعداد بتائی گئی ہے وہ حقیقتاً دماغ کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقامی موری نسل کے بچے غالباً سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ سرکاری کیئر ہومز میں موری بچوں کی تعداد 59% ہے، جبکہ 81% موری بچے استحصال کا شکار ہوئے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال ہزاروں موری افراد نے پورے نیوزی لینڈ میں مظاہرے کیے تھے اور بچوں کو ان کے رشتہ داروں سے الگ کر کے سرکاری دیکھ بھال کے مراکز میں بھیجنے کی روایت کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ناقدین کے مطابق بچوں کو سرکاری دیکھ بھال کے مراکز میں بھیجنے کی روایت دراصل موری باشندوں کے خلاف نسلی تفریق پر مبنی ہے، جس کی جڑیں نو آبادیاتی دور سے جڑی ہوئی ہیں۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف سعودی عرب۔ سعودی عرب کے نئے مالی سال کے بجٹ سے متعلق ولی عہد مملکت شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے کہا ہے کہ مملکت کے ویژن 2030 کے اصلاحاتی پروگرام کے ذریعے حاصل کیے گئے فوائد آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مزید مستحکم ہوں گے۔ ولی عہد مملکت شہزادہ محمد بن سلمان نے مالی سال 2021 کے لیے پیش کیے جانے والے قومی بجٹ اجلاس کے بعد اہم نکات بیان کرتے ہوئے مزید کہا کہ اس میں شک نہیں کہ سال 2020 ساری دنیا کے لیے مشکل ترین سال تھا، تاہم ترقی اور تعمیر کے سفر کو جاری رکھیں گے۔ کورونا کی وبا کے باعث دنیا کو جس چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، ایسے میں سعودی عرب کی معیشت نے اپنی اہمیت کو تسلیم کرایا۔ ولی عہد مملکت نے مزید کہا کہ کورونا کی وبا کے دوران حکومت نے نجی شعبے کو کافی مراعات دی تاکہ شہریوں کے روزگار متاثر نہ ہوں۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے رواں مالی سال کے لیے پیش کیے جانے والے بجٹ کے حوالے سے مزید کہا کہ بجٹ میں آمدنی کا تخمینہ گزشتہ برس 2020 سے 10.3% زیادہ ہے، جس سے مالی استحکام میں مدد ملے گی، جبکہ امسال بجٹ خسارے کو 141 ارب ریال پر لانے کا عندیہ دیا گیا ہے، جو کہ گزشتہ برس 298 ارب ریال تھا۔
پروگرام لفظ شناسی ملاحظہ فرمائیں. ترتیب و پیشکش نادر خان سرگرو. لب لباب، لب لباب، لب لباب. معنی ہے اصلی جوہر، اصل مقصد، خلاصے کا بھی خلاصہ، ما حصل، مغز ہی مغز. سار نچوڑ، ایکسٹریکٹ، سمری. لب عربی کا لفظ ہے، مذکر مستعمل، ہر چیز کا جوہر. ست یعنی عرق، نچوڑ. اصل، مغز، گودا، خالص. لب لباب، لب لباب.